محفل رمضان کی جان ہماری شان اور ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وہ وقت ہے 20 رمضان المبارک کے اعتکاف بہت سارے معتکفین اختیار کریں گے انشاءاللہ پاکستان بھر میں، اور اب تک تو بہت زیادہ لوگ مساجد میں چلے گئے ہوں گے، وہاں تیاریاں ہو رہی ہوں گی، گھروں پہ ملاقاتیں ہو گئی ہوں گی۔ جو بہنیں پورے 10 روز کا انشاءاللہ گھر میں اعتکاف اختیار کریں گی ان کی بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ سٹارٹ ہی فرائض پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے فرائض کیا ہیں، جو مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا فرائض ہیں، پھر ہم خواتین کا پوچھتے ہیں۔ جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، اور ہر علاقے میں جو بھی ایسی مسجد ہو جہاں نماز جماعت ادا کی جاتی ہو، تو وہاں آخری عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے دین اسلام میں بھی اسی طرح سے قائم رہی۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طہارت کا اور پاکیزگی کا حکم دیا تو وہاں کیا فرمایا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو رکوع کرنے والوں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ تو گویا کہ اعتکاف ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ جب انسان ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو انسان اور جہنم کے درمیان کئی خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا دی جاتی ہیں، یعنی اعتکاف ایک آڑ بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو آخری عشرے میں جو اصل مقصود و منتہا ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ دیکھیں قرآن مجید سے پتہ چلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ بات قرآن سے معلوم ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، یا وہ پوری دنیا میں لوگ جو ہماری ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اس آخری عشرے میں آج سے ان عبادات کا اہتمام کریں۔ اعتکاف میں بنیادی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے یا خواتین مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں تو اپنی کسی شرعی اور طبعی حاجت کے علاوہ اپنے معتکف یعنی اعتکاف گاہ سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ یعنی فرض کیجئے کہ جب ہم نماز عصر کے بعد مسجد میں چلے جاتے ہیں، یا خواتین اس وقت مسجد بیت میں بیٹھنے کا اہتمام کر رہی ہوں گی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف شروع کریں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے اعتکاف شروع ہوگا، تو وہ نیت کر لیں گے کہ آیا کہ یہ اعتکاف سنت موقدہ کی نیت ہو رہی ہے یا نفلی اعتکاف کی نیت ہو رہی ہے۔ آخری عشرے کے پورے 10 دن یا جو 9 دن جتنے بھی بنتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو دوسروں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 1 دن یا چند لمحات کا بھی ایک نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اپنی تمام تر شرعی اور اس کے علاوہ طبعی حاجات، مثلا اگر واش روم کے لیے باہر جانا ہے، انسان کو کھانا لینے کے لیے باہر جانا ہے، یا فرض کیجئے کہ کسی شخص کو غسل کرنا تھا، کوئی اور ایسی حاجت ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنے معتکف سے باہر جانا ہو، تو اس صورت میں شرعاً جائز ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ابو محمد صاحب، کون سے ایسے کام ہیں جو اعتکاف میں کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں اعتکاف کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف وہ عبادت ہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اللہ دے بوئے تے ڈیرے ڈالنا۔ کیا بات ہے! اللہ کے دروازے پہ ڈیرے ڈال دینا۔ اور ہمارے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو وہ اعتکاف کی صورت میں اللہ کے ہاں 10 دن کے لیے ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ آقا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے اگر ہینڈ مائک لا دیں کیونکہ میرے خیال میں مائک سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ معذرت ابو محمد صاحب، اس میں بات کیجئے جب تک مائک کو صحیح کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من اعتکف عشرین کان کحجتین و عمرتین، جو بندہ رمضان المبارک کی یہ آخری 10 راتیں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب معتکفین اٹھتے ہیں تو فرشتے کیا اعلان کرتے ہیں؟ قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو یہاں آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں تو ہم سارا سال 11 مہینے 20 دن ہم اپنی زندگی کو دیتے ہیں، کم از کم یہ جو دن ہوتے ہیں 10 دن، یہ ہمیں اپنی آخرت کو دینے چاہیے۔ اس میں ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی مردے کو یہ قانون ہوتا کہ وہ زندہ ہوتا اور زندہ کر کے اس سے پوچھا جاتا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے، اگر تمہیں زندگی مل جائے، ایک دن رات مل جائے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا طلب کرو گے، کیا تمنا کرو گے، تمہیں کیا عطا کیا جائے؟ تو وہ مردہ قبر سے اٹھنے کے بعد کہے گا میری یہ طلب اور تمنا ہے کہ مجھے رمضان کی ایک رات عطا کی جائے۔ جتنے لوگ، یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں مگر ہم اسے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی ضائع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اعتکاف ہوتا ہے۔ لیکن میں اعتکاف میں بیٹھنے والے دوستوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تہجد کا پابندی سے اہتمام کریں۔ طاق راتوں میں بالخصوص عبادت میں آپ اتنا اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی جہاں آپ کی باجماعت ہو، درمیان میں بھی عبادت ہو، ذکر ہو، استغفار ہو، درود پاک کا اہتمام ہو۔ درود پاک کے متعلق صرف ایک حدیث کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں کہ درود پاک وہ تحفہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود پڑھتا ہے اس کا نام لے کر اس کی شفاعت کی درخواست کریں گے۔ باقی یہاں غسل کا بھی ذکر ہوا تو میں شرعی طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا طبی اور شرعی عذر کے بغیر جس طرح ایک معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، ایک خاتون، ماں، بہن، بیٹی اپنے اعتکاف گاہ سے باہر نہیں آ سکتی، طبی ضرورت الگ چیز ہے، شرعی ضرورت الگ چیز ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ جی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا ہم غسل کر سکتے ہیں؟ تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتے بالکل بھی، البتہ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ غسل خانے میں وضو کرنے کے لیے گیا، اس نے 2-4 لوٹے بغیر نیت کے، اتنی گرمی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، حالانکہ آج کل گرمی صورت کی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو عادت ہے روزانہ شاور لینے کی تو اگر اسے ضرورت نہیں ہے وہ نہیں روزانہ ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ جی غسل کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ فرض غسل ہے یا کوئی اسے حاجت ہے اس صورت میں وہ کر سکتا ہے۔ جمعے کا دن جو آئے گا بیچ میں، جمعے کا دن جو بیچ میں آئے گا، جمعے کو تو نہا سکتے نا، غسل جمعے کو تو لے سکتے ہیں۔ جمعے کا دن اگر درمیان میں آ گیا، جمعے کا دن تو آئے گا نا ایک بیچ میں، جمعے کا دن آئے گا لیکن جمعے کے دن بھی وہ غسل نہیں کر سکتا، اچھا وہ صرف جمعہ پڑھے گا۔ البتہ معتکف اگر اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے جس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، وہ چھوٹی مسجد ہے، مسجد جمعہ نہیں ہے، تو وہ اپنے سر پر کوئی تولیہ چادر لپیٹ کر وہ اس مسجد میں جائے گا، نماز جمعہ ادا کرے گا اور جمعے کی ادائیگی کے فوراً بعد واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے عامر عبداللہ صاحب، بہت سارے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ گھر میں چیک رکھتے ہیں ہر وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، میسج پہ اب ان ٹچ رہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے، یہ کھانا بھجوا دیں، یہ کر دیں، اور عموماً گھر میں کیا جو بھی چل رہا ہے معاملات ان کو میسج پہ ساری آگہی ہوتی ہے۔ تو کیا غیر ضروری میسیجز کے تھرو گفتگو بھی اعتکاف میں نہیں کی جا سکتی یا کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایک میچور عبادت ہے، یہ سنجیدہ لوگوں کی عبادت ہے، اور یہ ایسے ہے کہ گویا اللہ رب العالمین کی لاڈلی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے 20 ایام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کے مہمان بن کر اسے راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس رات کو تلاش کریں کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پورے رمضان بھی عبادت کرتے تھے، لیکن اس آخری عشرے میں آپ کی راتیں زندہ ہو جاتی تھیں، شدہ میذرہ ہو، آپ اپنی کمر ہمت کو کس لیتے تھے۔ اور دیکھیے اعتکاف سے پہلے کی عبادات کا تو ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 21ویں شب گزار کر اپنے معتکف میں داخل ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے اس خیمے میں، اپنے اس معتکف میں کیا کیا عبادات سر انجام دی، اس کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا۔ یعنی یہ تخلیے کی عبادت ہے، خلوت کی عبادت ہے،
اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑنے اور مضبوط تر کرنے کی عبادت ہے، اور یہ گویا ایسی عبادت ہے کہ باقی تمام کنیکشن کاٹ کر آپ ایک ذات سے اپنا کنیکشن جوڑ لیجئے، باقی تمام فکرات سے آزاد ہو کر اللہ کے تعلق کو اور اللہ کے خوف کو فکر بنا لیجئے۔ جو آپ نے سوال میں فرمایا کہ لوگ موبائل پر رابطے میں رہتے ہیں اور ٹیلی فون پر لوگوں سے خیر خبر بھی لیتے رہتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے گھر کے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں ان کیمروں کو بھی واچ کرتے ہیں، بزنس ڈیلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جو اعتکاف کی اصل روح ہے وہ روح تو انہیں حاصل نہیں ہو پائے گی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اعتکاف ہے اس اعتکاف کے بھی بعض تقاضے ہیں جیسے کہ علماء کرام نے بیان فرمائے، اور اس میں خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بھی اگر میں آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں کہ خواتین کا اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجد میں۔ اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے کہ خواتین بھی مسجد میں ان کے بہتر لیے یہی ہے مسنون اعتکاف اسی صورت میں ہوگا جب خواتین اپنے لیے قائم کردہ مسجد کے پورشن میں جو مسجد ہے خواتین کی وہاں پہ اعتکاف کریں گی۔ البتہ اگر کسی جگہ ایسی مسجد موجود نہیں ہے یا کہیں اگر فتنے کا اندیشہ ہے یا کسی اور قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ کسی اختلاط کا اندیشہ ہے تو پھر خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں اگر اعتکاف کرتی ہیں تو وہ نفلی اعتکاف اسے ڈکلیئر کیا جائے گا۔ تو بہت کم ایسی مساجد ہیں جہاں پر اس طرح خواتین کے اعتکاف کا بندوبست پاکستان میں کم مساجد ہیں، لیکن جہاں ہیں وہاں پر جو ہے وہ سہولیات حاصل ہیں، اور جہاں نہیں ہیں تو خواتین وہاں پر یقیناً اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی۔ بعض علماء اس میں شدت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں یہاں یہ عرض کروں گا اجازت سے، ان کی اجازت سے، کہ دیکھیں خواتین کو اپنے گھر میں ہم اس شکل میں اور اس صورت میں اجازت دے رہے ہیں اعتکاف کرنے کی جبکہ ان کے پاس رسائی نہیں ہے، اور مجبوری میں تو پھر عبادت کی جو حیت ہے اور رخ ہے وہ بھی سب کے نزدیک تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ لیٹ کر پڑھ لیجئے، اشاروں سے پڑھ لیجئے، مسجد نہیں ہے یا فتنے کا اندیشہ ہے یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ گھر میں جو آپ کی مسجد جو آپ نے گھر میں ایک جائے نماز بنائی ہے خواتین کے لیے مسجد کا جسے درجہ دیجئے وہاں پہ رہیے اور اس کا خاص اہتمام بھی کیجئے۔ بالکل ٹھیک ہے مصطفی صاحب، ایک بزرگوں کو شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب نوجوان اور ساتھ میں دوستوں کا گروپ مل کر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اس چکر میں بیٹھتے ہیں کہ جی ہم انجوائے کریں گے، اور بہت ساری شکایات مساجد میں یہ موصول ہوتی ہیں اس بارے میں، بہت سارا پھر انہیں لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں کہ ہنسنا کھیلنا نہیں ہے، گیمز نہیں کھیلنی موبائل فونز پر، تو ایسے میں نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم عنوان ہے اعتکاف کا، اور ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں سب سے بہترین جو عبادت ہے اس میں سے ایک اعتکاف ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقاعدہ اعتکاف فرماتے تھے، اور نہ صرف اعتکاف فرماتے تھے، فقط بدر کی وجہ سے چونکہ وہ ماہ مبارک رمضان میں ہوئی وہ اعتکاف نبی کریم کا رہ گیا اس ماہ مبارک رمضان میں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی بھی نبی کریم نے اگلے سال قضا فرمائی، یعنی اس قدر نبی کریم کے نزدیک یہ سنت ہے، اور سنت نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم جیسا کہ حضرت نے اشارہ بھی کیا، قرآن مجید میں یہ عبادت نہ صرف نبی کریم اور امت اسلامی سے مخصوص ہے، میں اس مطلب کی طرف اشارہ کروں گا کہ آیت کہہ رہی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھیں اس خانہ خدا کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ سنت جناب ابراہیم بھی ہے، سنت جناب اسماعیل بھی ہے، اس کے بعد بھی تقریباً یہی ملتا ہے کہ انبیاء کی سنت رہی ہے اعتکاف۔ جہاں تک کہ اعتکاف کی شرائط ہیں تو میں تقریباً وہی شرائط ہیں، لیکن میں تیزی کے ساتھ بیان کر دوں کہ بالغ ہونا شرط ہے، اگر بالغ نہیں ہے تو وہ اعتکاف اس کا اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے عاقل ہونا شرط ہے۔ 18 کی بات کر رہے ہیں، 18 سال سے بڑے بالغ، 18 سال سے بڑی عمر، بالغ سے مراد پاکستانی بالغ نہیں ہے جو 18 سال کا ہے، شریعت بچیوں میں بالغ، شرعی اعتبار سے، جی شرعی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، چونکہ ہم مولانا ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں نہیں میں سمجھ لوگوں کو کلیئر ہو جانا یہ بات کہ بہت ساری کیونکہ چھوٹے بچے بھی بیٹھتے اچھے ہیں، مطلب کی طرف اشارہ چھوٹے بچے بھی کیونکہ جو ہے 10-12 سال کے بچے بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو بہرحال ان کا ایک بیٹھنا
इबादत है, लेकिन कोई ऐसा काम अंजाम ना दे कि जिसकी वजह से मस्जिद का एहतराम रह जाए। मुस्वी साहब कता कलामी के लिए माजरत खा, हमें लाहौर की ब्रेक पर जाना है। मेरा आपसे वादा है जब वापस आएंगे यहीं से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक पर जा रहे हैं लाहौर, उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे तो यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। महफिल उलमा जारी हो सारी है। वेलकम बैक। महफिल रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। एत्तिकाफ़ के मामलात पर हम बात करें, मुस्वी साहब आपसे ही शुरू करेंगे। और जितने लोग और उनके अहले खाना, सब वो लोग जहाँ पर एत्तिकाफ़ इख्तियार किया जा रहा है, अगर आपकी फ़ैमिली में से भी कोई कर रहा है, आपकी मसाजिद में लोग बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये इबादत जो बहुत मुश्किल इबादत है, अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर फरमाए। मुस्वी और साहब हमें दुआ में याद रखिएगा सब जितने भी लोग एत्तिकाफ़ में बैठे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुस्वी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी बात को मैं आगे बढ़ा दूँ। पहली बात तो ये कि बालिग होना शर्त है, फिर आकिल होना शर्त है। इसके बाद कम से कम फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक 3 दिन एहतिकाफ़ में बैठ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। बेहतरीन यह है कि 10 दिन, और 10 दिन का जैसा हज़रत ने बताया भी, हदीस है कि 10 दिन का एहतिकाफ़ 2 हज और 2 उम्रे के बराबर इसका अजर सवाब है। अच्छा, इसके तो अलावा 10 दिन से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं आप एहतिकाफ़ में? 10 दिन से ज़्यादा भी बैठा जा सकता है, बशर्ते कि दिन बीच में कोई ऐसा दिन ना आए जिसमें रोज़ा ना रख सकता हो, क्योंकि साथ में शर्त है कि रोज़े से हो, बग़ैर रोज़े के एहतिकाफ़ में नहीं बैठा जा सकता। मस्जिद का भी होना शर्त है, यानी गैर मस्जिद में फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक नहीं बैठ सकता। जामा मस्जिद होना भी, इसमें मस्जिद में भी हर मस्जिद में नहीं, जामा मस्जिद से मुराद वो नहीं है कि जिसमें जुम्मा पढ़ा जाता है। फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक उलमा किराम जो बयान करते हैं, इससे वो मस्जिद मुराद है कि जिसमें मुख्तलिफ़ शहर, यानी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों की आमद व रफ्त होती हो, यानी एक ख़ास इलाके से मखसूस ना हो, ख़ास गिरोह से या ख़ास किसी एरिया से मखसूस ना हो, बल्कि मुख्तलिफ लोग जिस मस्जिद के अंदर आते हैं। जामा मस्जिद जो है ये शहर में कितनी होनी चाहिए? जामा मस्जिद कितनी होनी चाहिए? जैसे कराची है, 2.5-3 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक मस्जिद में तो जामा मस्जिद की जो शराइत है फ़िक़्ह जाफ़री में, वो एक ख़ास हुदूद बयान की हैं कि उस यानी जामा मस्जिद तो जैसे मैंने आपको तारीफ़ बयान की कि जहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं, तो इस एतबार से हर वो मस्जिद, यानी शर्त नहीं है, जुम्मे की शर्त नहीं है, लेकिन जुम्मे की जो शर्त है जहाँ जुम्मा पढ़ना है उसके लिए ख़ास शराइत बयान की गई हैं। हर मस्जिद में जुम्मा भी नहीं हो सकता, उसके लिए ख़ास माइल का होना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं यहाँ बयान कर दूँ, लोग अगर एहतिकाफ़ में बैठे हैं और ख़रीदो फ़रोख्त का मामला कर रहे हैं, अपने बिज़नेस में लगे हुए हैं, अगर ज़रूरत नहीं है और कोई और उस काम को अंजाम दे सकता है, तो वो शख्स इस काम को अंजाम ना दे, ये हराम है उस पर। इसी तरह खुशबू को सूंघना भी हराम है एहतिकाफ़ की हालत में। फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक खुशबू नहीं सूंघ सकता। इसी तरह से तमाम वो मामलात के जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हैं, वो भी उससे भी इज्तनाब करना होगा, और अगर इंसान करता है तो उससे एहतिकाफ़ उसका टूट जाएगा। यहाँ तक कि मुजादिला करना, यानी बिला वजह की बहस करना, जिरह करना, या अपने वक्त को तलफ़ करना, यानी आपस में दुनियावी बातें करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, जैसे बच्चे बैठे होते हैं और आपस में लगे हुए होते हैं, तो ये मकरूह है बहरहाल। और मोबाइल बहरहाल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि ज़रूरत के लिए अगर है तो। लेकिन अगर जैसे आपने कहा बिजनेस रिलेटेड चीज़ें, कुछ लोग स्टॉक्स में जो काम करते हैं वो तो हर वक्त चेक कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो वो ये नहीं कर सकते अगर खुद उसको, यानी उसके अलावा कोई और शख्स इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। 10 दिन के लिए बाहर बैठ के कोई और शख्स अगर अंजाम दे रहा है तो दे दे, और ये 10 दिन एहतिकाफ़ में बैठे, चूँकि अल्लाह की इबादत के लिए बैठा है, तो यहाँ बिज़नेस करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ, लिहाजा अगर एहतिकाफ़ के अंदर बैठा हुआ है तो कोशिश करे कि इज्तिनाब करे। इसके अलावा कोई और अंजाम नहीं दे सकता तो फिर मजबूरी है, लिहाजा बिल्कुल मजबूरी की सूरत में कर सकता है। ठीक है। आमिर अब्दुल्ला साहब, खुशबू से मुतालिक आप डिसएग्री कर रहे हैं? जी, खुशबू तो लगाई जा सकती है और इसी तरह मिसवाक की जा सकती है, और रमज़ानुल मुबारक में अगर एहतिकाफ़ किया जाएगा तो यकीनन रोज़े रखेगा वो एहतिकाफ़ करने वाला। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ वो किसी मजबूरी की बिना पर उसका रोज़ा अगर छूट भी जाता है तो उससे उसके एहतिकाफ़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि एहतिकाफ़ एक अलग मुस्तक़िल इबादत है और रोज़ा एक अलग मुस्तक़िल इबादत है। रोज़ा दिन में रखा जाता है, एहतिकाफ़ रात में भी होता है। तो यानी एहतिकाफ़ की हालत में इन 10 दिनों में अगर रोज़ा टूट जाता है तो वो एहतिकाफ़ को कंटिन्यू करेगा, एहतिकाफ़ कंटिन्यू करेगा, रोज़े की रोज़ा बाद में क़ज़ा रखेगा। देगा। अच्छा, मैं इसमें कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ इजाफा मैं चीज़ों को मैं एडिशन कर दूँ। पहली बात यह है कि ठंडक के लिए गुस्ल की बात हुई, तो शरई तौर पर जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि अगर कोई मसनून गुस्ल के लिए बाहर जाएगा मस्जिद से तो एहतिकाफ़ टूट जाएगा, लेकिन असलन मसनून गुस्ल करना हराम नहीं है एहतिकाफ़ में। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मस्जिद में किसी ऐसे बर्तन का एहतमाम हो जाए कि 4 दीवारी कहीं कोई पोर्टेबल कोई इस तरह का बाथरूम बना दिया जाए और उसका पानी मस्जिद के अंदर न गिरे, मस्जिद की हुर्मत पामाल ना हो, तो शरन ये जायज़ है कि वहाँ से इंसान गुस्ल करे और इस अंदाज से बाहर आ जाए कि मस्जिद की हुर्मत पामाल ना हो। लेकिन अगर
مسنون غسل کے لیے اپنی اعتکاف گاہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد میں رہتے ہوئے اپنے حجرہ مبارک میں دے کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باقاعدہ اپنا سر مبارک دھلوا لیا کرتے تھے، اس میں بال بھی بنوا لیا کرتے تھے۔ تو یہ جائز ہے کہ آپ مسجد میں رہتے ہوئے اگر تھوڑا سا اپنا سر بھی باہر نکال کر دھو لیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ پینا یہ تو ویسے ہی مکروہ ہے، مسجد کے اندر رہ کر اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوگی، انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، آج کل وہ ویپ وغیرہ بہت یوز جی اگر کوئی ویپ وغیرہ استعمال کرتا ہے تو گٹکا ہے، پان ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ویسے ای سگریٹ تو زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے عام سگریٹ سے۔ تو یہ تمام چیزیں مسجد کی حدود میں استعمال کرنا مکروہ ہوں گی۔ لیکن فرض کیجئے کہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ استعمال نہ کی تو میں کسی بہت بڑی پرابلم میں آ سکتا ہوں، تو وہ وضو کی طرف جاتے ہوئے اگر وضو خانے پر وضو کے دوران میں اگر کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ اس کی وہ کیفیت جس میں وہ ایک پریشانی میں جا رہا ہے اس سے وہ باہر آ جائے، فوکس اس کا قائم رہے، تو کراہت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، اسی طرح مسجد میں بعض اوقات ایک لان ہوتا ہے ادھر جانا، یہ لان میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی باہر ٹھہر کر گفتگو کرتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی بالکل، اگر کوئی اپنی مسجد سے اعتکاف گاہ سے باہر جائے، عورت اپنے معتکف سے باہر جائے اور کہیں ٹھہر کر گفتگو کرے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بلا ضرورت اگر باہر جائے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ روزہ انسان کا رہنا چاہیے۔ یعنی فرض کیجئے کہ اگر آدمی کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا خاتون کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو شرعی طور پر اب انہیں اپنے اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی، اور اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کیونکہ دن اور رات دونوں کا اعتکاف ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ روزہ ٹوٹ گیا یا جان بوجھ کر اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو خواتین کا آپ نے وہ بتا دیا ہے کہ مخصوص ایام آ گئے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو اعتکاف بھی ہو گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مرد اعتکاف انہیں قضا کرنا پڑے گی، اب آگے اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس اعتکاف کی قضا رکھنا پڑے گی بعد کے دنوں میں قضا رکھنا پڑے گی۔ مرد حضرات اگر چاہیں تو انہی دنوں میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ تو قضا کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک دن اور ایک رات، جس طرح سے آپ دیکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، یعنی مغرب کے بعد سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے اور اگلے دن تک اعتکاف جاری ہے، تو روزہ رکھتے ہوئے باقاعدہ اسی طرح پورا ایک دن اعتکاف کر لیا جائے گا۔ قضا کی نیت سے تو قضا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جامع مسجد شرط نہیں ہے، مسجد جماعت شرط ہے۔ اگر جماعت والی مسجد میں کوئی اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کا وہاں اعتکاف ہو جائے گا، لیکن کیونکہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو اب یہ شرعی ضرورت ہے، تو وہ جماعت والی مسجد سے باہر نکل کر جا کر جمعے کی نماز پڑھے گا اور پھر واپس آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ خوشبو لگانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے اور مسنون ہے کہ جب اتنے سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے بجائے خوشبو کا بہت اچھے انداز سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں میں ایک بات مفتی صاحب اجازت ہے؟ پھر انگلی آپ نے نہیں، اجازت لے آج سلیم اللہ کلیم اللہ دوسری جانب سے ہو رہا ہے۔ ایک اجازت، ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ سنت کے مطابق، یعنی جو فرمایا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ ٹوٹ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کی قضا ہوگی، اس کی ادا ہوگی، اس کا کفارہ ہوگا۔ روزہ ٹوٹ گیا، دوسری بات یہ کہ اگر خاتون کا اگر جو قدرتی سسٹم ہے اس کے تحت اگر اس کا روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ پھر اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن مرد کا اگر کسی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ مثال 6 دن اس نے اعتکاف کر لیا ہے، 7ویں دن آ کر اس کا روزہ بالفرض اس نے افطار کر لیا بیچ میں، تو اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ لیکن روزے کی وہ بات اس کو کلیئر کرتے ہیں صرف اس خاص پوائنٹ کو کہ اگر روزہ ختم ہو جاتا ہے تو اعتکاف کنٹینیو رہے گا یا نہیں؟ اس معاملے میں جو موقف ڈاکٹر صاحب نے پیش فرمایا میں اس سے متفق ہوں، کیونکہ آپ اگر نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز شروع کرنے کے بعد اس پر وہی قانون لاگو ہوتے ہیں جو فرائض پر ہوتے ہیں۔ سجدہ سب بھی وہی ہوگا، فرائض بھی وہی ہوں گے، واجبات بھی وہی ہوں گے۔ آپ نے اپنی بات کر لی نا حضرت؟ نہیں لیکن آپ جواب دینا وہ صحیح ہے، قضا ہوگی۔
قضا ہوگی. نفل کی قضا کہاں ہوتی ہے؟ کس کی؟ نفل کی. اعتکاف کی قضا ہوگی. اعتکاف جو آپ بیٹھ رہے ہیں تو پھر یہ بیٹھنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے. اس کی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے. بتائیے اس پر اپنا کیا آپ بتا دیں حدیث. جی دیکھیے میں اس میں گزارش کروں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کیا کرو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو بھی تکلیف دینے اور ایذا رسانی سے ضائع نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کو باطل کرنے سے منع کیا ہے. تو جس لمحے آپ نفلی عبادت شروع کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو کیونکہ اعتکاف ایک سنت موقدہ عبادت ہے، جیسے فرض کیجئے کہ آپ نے تراویح کی نماز شروع کر دی، اب آپ سے غلطی سے نماز ٹوٹ گئی تو کیا آپ اس نماز کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے؟ اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا. تو بالکل اسی طرح سے فقہ حنفی کے مطابق اگر آپ نے 10 دن کی نیت کی اور 7 دن آپ کا نفل نماز میں ایک خاص سوال، 7 دن پہ آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے تو پھر 7 سے 10 دن تک پورا اعتکاف آپ کو پورا کرے وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، سنت اعتکاف نہیں رہے. لیکن وہ قضا پوری آپ کو 4 دن قضا صرف ایک دن کی ہو. ایک دن کی ہو. قضا صرف ایک دن کی ہے. ٹھیک ہے چلیے سب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اس میں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمارے مکتب کے نزدیک، جس طرح کمیل موسوی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں خوشبو نہیں لگائی جاتی، ہمارے ہاں اہل سنت میں خوشبو صرف حالت احرام میں نہیں لگائی جاتی، جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اعتکاف میں لگائی جا سکتی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے موقف پیش کیا وہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے مکتب کا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ تو آج انٹرفیت مکتب سلف صالحین، انٹرفیت مکتب قرآن و سنت. اور خوشبو لگانا تو آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء کی سنت ہے، صرف احرام میں منع ہے. خوشبو لگانا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. جس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے اور سب جانتے ہیں، پھر انہوں نے جس کو فالو کرنا ہے بالکل فالو کیجیے. بہت بہت شکریہ چاروں علماء کرام کا. ہم بڑھ رہے ہیں دسترخوان کی جانب. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.